लेकिन चिट्ठियों का भी एक ढेर होता है, बहुत सारी चिट्ठियां। हमने पूछा था ये क्या है, कहा सदियों से एक दस्तूर है, लोग दूर दराज से आते हैं, अपनी हाजतें इसमें लिख करके डाल कर चले जाते हैं, वो कहते हैं जाने तक हमारी हाजत पूरी हो जाती है। मेरे अजीजों बताओ, बादशाह के पास दुनिया अपनी हाजतें लेकर जाती है, और जो शहीद होकर कई टुकड़ों में बदल गया हो, दुनिया आज भी उसके पास अपनी हाजत लेकर जा रही है। इस बात की अलामत है मोमिन मरता नहीं है, मोमिन खत्म होता नहीं है, अल्लाह ताला उसकी हुकूमत को सदा कायम रखता है। 5-5-5-5 करते हुए पता नहीं कितने इलेक्शन आए, कितनी कुर्सियां आई, और आज के नशे वालों को भी मैं कहता हूं, अगर सर चढ़कर नशा बोल रहा हो कि अब हमारा ही हमारा है, इंतजार करो, चंद दिनों की बात है, कुर्सियां हर एक की हिलती हमने देखा है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे कुर्सियों के चौपाए भी हिलने लग जाएंगे, लेकिन एक कुर्सी है जो अजमेर पर टिकी हुई है। 800 साल गुजर गए, ना उस कुर्सी को कोई हिलाया है, ना हिला सकता है, और कसम खुदा की वो कुर्सी इलेक्शन से नहीं आई है, वो मेरे मौला के सिलेक्शन से आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ताकत व कुव्वत मोमिनीन को जो अल्लाह ताला ने अता की है, वो ईमान की दौलत के साथ है, ईमान की दौलत के साथ है। अजीजा ने गिरामी औखार, एक बात सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। इस रूए जमीन पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहब मसनवी शरीफ फरमाते हैं, एक मुल्क का अजीब कानून है, तवज्जो से सुनना, एक मुल्क है उसका अजीब कानून है। कानून क्या है? वहां के लोग जो बादशाह बनाते हैं उनका नियम अलग है, दस्तूर अलग है। कैसे? सारे मुल्क के जो उस कंट्री के लोग हैं, वो उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सरहद पर जाकर खड़े हो जाते हैं उनके साल की पहली तारीख पर, और जो बंदा उनकी सरहद में सबसे पहले दाखिल होता है फजर में, उसको ताज पहना देते, उसको बादशाह बना देते, बादशाह बना देते, उसको लेकर के आते हैं, लेकिन उसको पहले बताते हैं कि साहब हमारे मुल्क का नियम है, जो हमारी कंट्री में सबसे पहले इस तारीख को आता है, अजनबी, उनके गांव का नहीं, बाहर वाला, वो हमारा बादशाह होता है। और बादशाह पूछता है उसके बाद क्या करोगे? वो बताते भी हैं कि साल भर तक बादशाह बनाएंगे, बस साल भर के बाद ये तारीख जो आज हमने ताजपोशी की है, जब आएगी हम जंगल में ले जाकर दरिंदों के पास छोड़ कर आएंगे। मंजूर है तो बादशाह बनो, छोड़ करके आएंगे, ये भी पक्की बात है, हमेशा का नहीं बनाएंगे, एक साल बस। कौन एक साल की हुकूमत को छोड़ता है? यहाँ 4 दिन का कारपोरेटर नहीं छोड़ता। मुल्क की हुकूमत किसी को मिल रही हो तो लोग आते थे और एक साल ऐश करते थे, और ये कौम, ये जो मुल्क है, यहाँ के बड़े लोग साल खत्म होते ही उसको उठाकर ले जाते और एक भयानक जंगल में छोड़ करके आते, जहां पहले वाले बादशाहों को भी जानवर खा गए, वो दरिंदों के हवाले हो जाता था। इसी तरह एक साल आया, इनका बादशाह छोड़ करके आ गए, नया बादशाह इनको चाहिए था, बॉर्डर पर जाकर खड़े हो गए, रात भर सरहद। सुबह जैसी हुई, देखा जो सबसे पहले दाखिल हो रहा है वो एक आलिम रब्बानी था। लोगों ने कहा आ जाइए हमारे बादशाह सलामत। उन्होंने कहा ये कैसे अचानक बादशाह, मैं नया आ रहा हूं। कहा हमारे मुल्क का ये नियम है, जो सबसे पहले इस तारीख में दाखिल होता है हम ताज पहनाते और बादशाह बनाते। तो उन्होंने कहा, पूछा फिर क्या होता है? कहा सारे इख्तियारात आपके, जैसा चलाना है मुल्क को चलाइए, फौज आपकी, पुलिस आपकी, सारा डिपार्टमेंट आपका। कहा फिर क्या होगा? कहा साल भर के बाद हम जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। साल खत्म होने के बाद बादशाह भी गई, मंजूर है तो आप बनिए, नहीं तो फिर दूसरे का इंतजार करेंगे। उस आलिम रब्बानी ने कहा मंजूर है, बन जाता हूं। ताज पहनाया, बादशाह बनाया और बड़े धूमधाम से उसको लाया और तख्त पर बिठाया और सारे कर्रों पर और शान के साथ, फौज भी, वजारत भी, सब बट गई, सारी चाबियां खजाने की नए बादशाह के हाथ में। लेकिन ये नया बादशाह जो आया,
اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے دوسرے ہی دن کہا سارے میرے بڑے وزیر سامنے آ جائیں۔ جب آئے تو کہا میری خواہش ہے کہ میں وہ جنگل دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تم چھوڑ کر آتے ہو، سال بھر کے بعد جہاں چھوڑ کر کے آتے ہو وہ جنگل مجھے پہلے دکھاؤ۔ بادشاہ کی خواہش ہے، احترام کرنا ہے، جو بادشاہ کہے گا اس پر عمل کرنا ہے۔ لے گئے لوگ، جا کر کے دیکھا اس بادشاہ نے تو بھیانک جنگل تھا، بہت سخت ترین جنگل ہے، کانٹے بھرا ہوا جنگل، اور پرانے بادشاہوں کی کھوپڑیاں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، درندوں کی آوازیں آ رہی۔ بادشاہ واپس آیا، آنے کے بعد اس نے رات کو بڑے بڑی جو وزارتیں تھی، ڈپارٹمنٹ تھے، ان کو بلایا اور کہا میرے محل سے لے کر اس جنگل تک ایک خوبصورت راستہ بناؤ۔ 2 مہینے تک خالی راستہ ہی بنتا رہا، اور جب خوبصورت راستہ بن گیا تو پھر بادشاہ نے بلایا وزیروں کو، کہا اس جنگل میں جتنے کانٹے کے جھاڑیاں ہیں سب کو ختم کرو، جتنی ہڈیاں پڑی ہیں سب کو نکالو۔ 2 مہینے تک وہ بھی صفائی کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر 4 مہینے گزر گئے تو بادشاہ نے کہا یہاں پر پھولوں کے درخت اگائے جائیں، خوشبودار پودے بسائے جائیں، اور وہ بھی کر دیے گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا میری خواہش ہے کہ یہاں ایک اچھا محل بنایا جائے، اچھا محل، وہ بھی 2 مہینے میں محل بھی تیار۔ بادشاہ نے کہا میری خواہش ہے کہ یہاں ایک نالا بہایا جائے، یعنی ایک ہاؤس بنایا جائے، محل کے اطراف باغیچہ لگایا گیا، پھول پودے ساری چیزیں۔ یہ بادشاہ کچھ کیا ہی نہیں، سال بھر وہ محل ہی بناتا رہا۔ جہاں یہ لوگ چھوڑ کے آنے والے تھے اس کو بدل ہی ڈالا، راستہ بھی اچھا، محل بھی خوبصورت، سب کچھ بنایا۔ ابھی 8 دن باقی تھے، روز انتظار کر رہا تھا کہ کب سال ختم ہوگا، میں جاؤں گا، چھوڑ کر کے آئیں گے تو اچھا ہی ہے۔ جو سال بھر کیا تھا اس نے، سال ختم ہونے کے بعد جو ڈیٹ آئی نئے بادشاہ کے انتخاب کی، کوئی آ ہی نہیں رہا۔ اس نے بلایا، کہاں ہیں ذمہ دار لوگ جو بادشاہ چنتے ہیں، مجھے اٹھاؤ، جنگل میں چھوڑاؤ، نیا بادشاہ لے آؤ۔ سارے آئے، کہا بادشاہ سلامت، ہمارا نیم بدل گیا ہے، ہمارا قانون بدل گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اب آپ ہمارے ہمیشہ کے بادشاہ، ہمیشہ کے بادشاہ ہیں۔ اس بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ اس سے پہلے صرف 1 سال کی ویلیڈیٹی تھی، اب ہمیشہ کا کیوں؟ لوگوں نے کہا اب تک جو آتے تھے بیوقوف تھے، عیاشی کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ کہاں جانا ہے، پھر بھی عیاشی کرتے۔ پہلا عقل مند بادشاہ ہم نے دیکھا جو اس کرسی پر بیٹھ کر جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کر رہا تھا۔ اس لیے ہم نے سوچا حقیقت میں وہی بادشاہ ہوتا ہے۔ اس واقعے کو لکھنے کے بعد مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں اے نادان تو کیا سمجھ رہا ہے یہ دنیا کے افریقہ اور امریکہ کے کسی ملک کا قصہ ہے؟ نہیں، یہ پوری دنیا کا قانون ہے۔ جب تو پیدا ہوتا ہے لوگ تیرے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، جب تو آتا ہے تجھے بادشاہ بنا لیتے ہیں، تیرے ارد گرد تیرے دوست احباب بنتے چلے جاتے ہیں، اور تجھے بار بار بتایا بھی جاتا ہے چند دنوں کے بعد تجھے کندھے پر اٹھا کر اس قبرستان میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں ہڈیاں پڑی ہیں پرانے لوگوں کی، جہاں کانٹے کی جھاڑیاں بھی ہیں۔ یہ سب چیزیں سنائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب تیرا انتقال ہوتا ہے یہ لوگ تیری بادشاہت ختم کر کے لے جاتے ہیں اور چھوڑ آتے ہیں، پھر نئے بچے کا انتظار کرتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں لیکن اس روئے زمین پر کچھ عقل مند بادشاہ ایسے بھی آتے ہیں جو بادشاہ بن کر جیتے تو ہیں لیکن جب تک کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے درود و سلام سے، اپنے نماز و اعمال سے، اپنے ذکر و اذکار سے اس باقی جانے والی سرزمین کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور تیار اتنا کر چکے ہوتے ہیں کہ قوم ان کے انتقال کے بعد ان کو اٹھا کر دفن تو کرتی ہے، 800 سال گزر جائے تب بھی قوم کہتی ہے راجہ تو ہمارا خواجہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ قوم کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے راجہ تو ہمارا عقل مند بادشاہ جس نے زندگی میں بیٹھ کر عشق رسول پلایا اور آخرت کی تیاریاں کی ہیں اسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تمہارے ایمان کا سودا ہونے کا دیر، تمہارے دین کو خریدنے کی تھوڑی سی دیر۔ یہاں کفار و مشرکین ان بھیڑیوں کی طرح اطراف منڈلا رہے ہیں، کبھی تمہیں دولت کی لالچ دے کر، کبھی تمہیں حسن کی لالچ
لالچ کے ساتھ یہ سوشل میڈیا کا جو جال ہے یہ کیا ہے؟ تمہارے ایمان کو خریدنے کی سازشیں ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کے اخلاق تباہ ہو گئے، جن کی حیا کا قتل ہو گیا، یہ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر گندی اریاں تصویریں دیکھتے ہیں، پورنوگرافی کرتے ہیں، بے حیا فلمیں دیکھتے ہیں۔ دنیا نے تمہیں پروسا ہے پلیٹ میں، برتن میں سجا کر، صرف اس لیے کہ تمہارے ایمان کا قتل ہو جائے، تمہاری حیا مر جائے، تمہارا دین سے رشتہ کم ہو جائے۔ یہ ہم جوانوں میں آج دیکھ رہے ہیں، یہ دین کی طرف کم راغب ہے۔ مسجدوں کی طرف بلایا جائے تو اتنے نہیں آتے، جب کوئی بھنگڑا لگائے، کوئی ٹک ٹاک کا مجرا کرے، اس کے لیے بھیڑ لگانے لگ جاتے ہیں۔ یہ دین کی کمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان بھیڑیوں کے خرید و فروخت کے بازار میں اگر تم بک گئے تو سب سے بڑے بد نصیب کہلاؤگے، سب سے زیادہ گھاٹے میں کہلاؤگے۔ اس لیے اے سنی نوجوانوں، میرے آخری جملے سن لو، آخری جملے سن لو۔ کروڑوں کی دولت تمہارے سامنے رکھ دی جائے، کروڑوں کا حسن تمہارے سامنے رکھ دیا جائے، سارا ننگا پن رکھ دیا جائے، تمہاری آنکھ اٹھنے نہ پائے اس طرف، بلکہ دنیا کو پکار کر کہو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سبحان میرے اللہ، نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سبحان ہمیں اللہ۔ ہمارے